السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں صوفیاء کے ذکر کرنے کے مختلف انداز اور طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی عام طور پر پایا جاتا ہے کہ لائٹیں بند کر کے، اندھیرا کر کے وہ یہ سکھاتے ہیں کہ آپ صرف اللہ اللہ یا اللہ کی ضربیں لگائیں اور اس طرح سے ذکر کریں۔ تو کیا شرعی اعتبار سے اس طرح ذکر کرنا ٹھیک ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ کا ذکر کرنا یہ اللہ کی بہترین عبادت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، کہ آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ قرآن حکیم میں حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ تو اللہ کا ذکر کرنا بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن ذکر کیسے کرنا ہے، کن الفاظ کے ساتھ کرنا ہے، اس معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، صحابہ کرام کو اپنے سامنے رکھا جائے، ان کے نقش قدم پہ چلا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام سے ہمیں یہی ملے گا کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے کسی ایسے جملے کے ساتھ، کسی ایسے کلام کے ساتھ جو مکمل ہوتا، مفید ہوتا۔ مثال کے طور پہ سبحان اللہ، کہ میں اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دیتا ہوں، یہ ایک پورا جملہ ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کا حق ہیں، یہ ایک مکمل جملہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس قسم کے الفاظ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ صرف اللہ کہہ کر یا اللہ کہہ کر اللہ کا ذکر کرنا، یہ چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، یہ چیز آپ کے صحابہ کرام میں سے کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے، یہ چیز بعد میں بدعتی قسم کے لوگوں نے ایجاد کی، اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے مفرد نام کا ذکر کرنے کے قائل ہیں، اللہ اللہ یا اللہ، وہ اس معاملے میں چند دلائل دیتے ہیں، ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ وہ دلیل بناتے ہیں سورہ انعام کی اس آیت کو، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اللہ۔ وہ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ آپ کہیں اللہ اللہ اللہ، جبکہ یہ ترجمہ کرنا، یہ تفسیر کرنا قرآن کریم میں تحریف ہے۔ آپ پوری آیت کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پہ یہ والا معنی مقصود و مطلوب نہیں ہے۔ آیت کا آغاز ہو رہا ہے ان الفاظ سے کہ وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی تعظیم نہیں کی جیسے اللہ کی تعظیم کرنے کا حق ہے۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب ان لوگوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بشر پہ کوئی بھی چیز نازل نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں، قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، کہ اگر اللہ نے کسی بشر پہ کوئی چیز نازل نہیں کی تو یہ بتاؤ کہ وہ کتاب جسے موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، یعنی کہ تورات، وہ کس نے نازل کی تھی؟ اگر اللہ نے آج تک کسی بشر پہ کوئی چیز نازل نہیں کی تو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب کس نے نازل کی تھی؟ اللہ رب العزت نے کہا قل اللہ۔ آپ ان کی طرف سے جواب آنے کا انتظار نہ کریں، آپ خود ہی جواب دے دیں، کیونکہ جواب واضح ہے۔ قل، آپ کہہ دیں اللہ، یعنی کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب نازل کی تھی۔ تو قل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب نازل کی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں اللہ اللہ اللہ، یہ قطعاً اس آیت کا مفہوم اور معنی نہیں ہے۔ ان لوگوں کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مزمل میں، سورہ دہر میں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے۔ تو انہوں نے اس آیت سے یہ سمجھا کہ آپ کہیے اللہ اللہ اللہ، جبکہ یہ معنی درست نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے پورے کلام کے ساتھ، سبحان اللہ کہیے، الحمدللہ کہیے، بسم اللہ کہیے، اعوذ باللہ کہیے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ صرف لفظ اللہ کا ذکر کیجئے۔ اگر یہی معنی ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ذکر سکھا کر جاتے، اور خود آپ یہ ذکر کرتے، لیکن ہمیں ایسا کچھ نہیں ملتا۔
اس آیت کو سمجھا جائے قرآن کریم کی دیگر آیات کی روشنی میں، اور قرآن کریم کی بہترین تفسیر یہ ہے کہ ایک آیت کی تفسیر قرآن کریم کی دوسری آیت کے ذریعے کی جائے۔ آپ اس آیت پہ غور کیجئے جو سورہ مائدہ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ جب تم لوگ کتے کے ذریعے شکار کرو تو تم شکار کیے ہوئے اس جانور کا گوشت کھا سکتے ہو جسے کتے شکار کرنے کے بعد تمہاری خاطر روک لیں، خود نہ کھائیں۔ فرمایا اور اس جانور پہ جسے کھانے لگے ہو، جو شکار کیا جا چکا ہے، اس پہ اللہ کا نام پڑھ لو، اس پہ اللہ کا نام لے لو، اس پہ اللہ کے نام کا ذکر کر لو۔ کیا اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ جس جانور کا گوشت کھانے لگے اس کے اوپر اللہ 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 یہ پڑھتے رہیں؟ نہیں، اس سے مراد یہ کہ آپ بسم اللہ پڑھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں کہ جب بھی کوئی چیز کھانے لگے تو بسم اللہ پڑھیں۔ تو آپ کی حدیث سے وضاحت ہو رہی ہے کہ یہاں پہ اللہ کے نام لینے سے مراد کیا؟ بسم اللہ پڑھنا۔ آپ سورہ انعام کی اس آیت پہ غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، کہ تم اس جانور کا گوشت کھا سکتے ہو جس پہ اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہو۔ تو کیا وہ جانور جسے ذبح کرتے ہوئے اس طرح ذبح کیا گیا ہو کہ اس کے اوپر اللہ اللہ کہا گیا ہو، کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ کیا وہاں پہ اللہ اللہ کہنا مقصود و مطلوب ہے؟ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے گا تب اللہ کا نام کیسے لیں گے؟ آپ کہیں گے بسم اللہ واللہ اکبر۔ تیسرے نمبر پہ جس چیز کو یہ لوگ دلیل بناتے ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جسے امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں کہ لا تقوم الساعۃ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین پہ ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ اللہ کہنے والے ہوں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ کا یوں ذکر کرنا اللہ اللہ یہ حدیث سے ثابت ہے اور درست ہے، جبکہ اس حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ اسی حدیث کی دوسری روایت میں مسند احمد میں یوں آیا ہے کہ لا تقوم الساعۃ حتی یقال فی الارض لا الہ الا اللہ، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک وہ لوگ موجود ہیں جو زمین پہ لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں۔ تو مفہوم یہ ہوا کہ قیامت تب قائم ہوگی جب زمین پہ مسلمان نہیں ہوں گے، قیامت تب قائم ہوگی جب کلمہ توحید پڑھنے والے نہیں رہیں گے بلکہ صرف کافر اور مشرک باقی رہ جائیں گے۔ اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ اللہ کہنے والے رہیں گے اور باقی اذکار کرنے والے چاہے موجود ہوں قیامت قائم ہو جائے گی، یہ مفہوم نہیں ہے۔ اللہ کا نام لینے والے رہیں گے تو قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اللہ کا نام کیسے لینے والے؟ جیسے اللہ کا نام لینے کا طریقہ ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے، سبحان اللہ کہنے والے، اللہ اکبر کہنے والے، الحمدللہ کہنے والے جب تک موجود ہیں تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ کے نام اللہ صرف اس کا ذکر کرنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ اور معمول نہیں ہے، یہ بدعت ہے، نیا طریقہ ہے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ جو ایک بدعت سے دور رہے گا اللہ تعالیٰ اسے دیگر بدعات سے بھی محفوظ رکھے گا، اور جو ایک بدعت کا ارتکاب کرے گا خطرہ یہ ہے کہ اس کے لیے دیگر بدعات بھی آسان ہو جائیں گی۔ اللہ کا ذکر کیجئے، خوب کیجئے، بار بار کیجئے، اور اس طریقے کے مطابق کیجئے جو قرآن و حدیث میں سکھایا گیا ہے۔ آپ کہیے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، پورا کلام، پورا جملہ جس کا کوئی معنی ہوتا ہے، جس کا کوئی مفہوم ہوتا ہے۔ صرف لفظ اللہ کہنا اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے، اس کا ذکر کرنا بدعت ہے، غلط ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔